For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بیان کرنے لگا ہوں مثلکم اوخو جی دیکھو جی اپنے جا کہندے نے بھائی ورگا کہندے نے گستاخی ہے جا گستاخی کے جون سے فتوے لکھنے لکھ تحریر لکھنی ہے لکھ تقریر تیار کرنی ہے کر مگر یہ وہی ہے کسی انسان کا کلام نہیں یہ گستاخی کا فتویٰ جو لگا رہا ہے نا یہ تیرا رب پہ جا رہا ہے رب پہ لگا وہی پہ جا رہا ہے وہی پہ لگا قرآن نے بیان کیا اس پہ لگا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے ان پہ لگا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا میں تو وہی کہوں گا جو رب نے کہا ہے وہی کہوں گا جو وہی کہہ رہی ہے وہی بولوں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے مثلکم لیکن وہ مثال میری طرح ہے اس مثلکم سے کیا مراد ہے رتبہ نہیں ہے رتبہ آگے آ رہا ہے اس سے انسان کے لوازمات اور عوارض اور ضروریات زندگی لوازمات کیا ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے حوا کو جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا عام انسانوں کو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا کیا مثلکم جیسے تم مائی باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہو مثلکم میں محمد بھی اپنے ابو عبداللہ اور امی آمنہ کے ملاپ سے پیدا ہوا یہ معنی ہے مثلکم قل انما انا بشر مثلکم بشر کا باپ ہوتا ہے میرے باپ بشر کی ماں میری ماں بشر کا باپ فوت ہو جائے یتیم ہوتا ہے میں عبداللہ کا در یتیم ہوں بشر کی ماں فوت ہو جائے تو آنسو آتے ہیں میں قبر پہ رویا ہوں مثلکم بشر کے ددیال ہوتے ہیں میرے جد امجد کی لڑی ابراہیم علیہ السلام تک جاتی ہے مثلکم بشر کے ننیال ہوتے ہیں میری امی کے اباؤ اجداد میرے ننیال ہے مثلکم لیکن رب کا ددیال بھی نہیں ننیال بھی نہیں بشر کے سسرال ہوتے ہیں میرے بھی سسرال ہیں بشر کی بیویاں ہوتی ہیں میری بیویاں ہیں بشر کے بیٹے ہوتے ہیں میرے بیٹے ہیں بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں میری بیٹیاں ہیں مثلکم چیک کر لو بشر کی اولاد فوت ہوتی ہے میری دو بیویاں میری زندگی میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہوئیں مثلکم میرے تین بیٹے قاسم عبداللہ ابراہیم فوت ہوئے مثلکم میری بیٹی زینب ام کلثوم اور رقیہ فوت ہوئی میری زندگی میں مثلکم اور میرے جانے کے بعد میری فاطمہ فوت ہو رہی ہے مثلکم اس چیز میں تمہیں اپنی مثال قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو مذاق نہیں بنائے جھٹلائے نہیں رہا میرا عہدہ بیان کرتا ہوں لیکن پہلے سن لو بشر کو پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے بشر کو بھوک لگتی ہے مجھے بھوک لگتی ہے بشر کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے مجھے ہوتی ہے میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں بشر بیت الخلاء میں جاتا ہے مثلکم باہر آنا پڑتا ہے میں بھی ایسے ہوں پیشاب اور پخانے کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہے نہیں تو کتاب الطہارہ نکالو بشر بھولتا ہے فقہ کی کتابوں میں کتاب السہو سجدہ سہو موجود ہے اگر بشر بھولتا ہے نبی بھولے ہیں بھولے نہیں تو سجدہ سہو کیسا ہے جناب بشر کو چوٹ لگے درد ہوتا ہے میرے بھی چوٹ لگی ہے خون نکلے تکلیف ہوئی ہے بشر روتا ہے میرے بھی آنسو بہے ہیں مثلکم کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں اللہ ہوں اللہ کا نور اللہ کا جز اللہ کا حصہ ہوں تمام دنیاوی مصائب میں تکلیفوں میں دکھ درد میں آلام میں تیرے رب کو کوئی دکھ نہیں کوئی حزن نہیں میری تو زندگی کا وہ سال عام الحزن بنا کے لکھتے ہو اور بشر کو موت آتی ہے مجھے بھی آئی اور اعلیٰ حضرت کو تسلیم کر کے کنز الایمان میں مارنا پڑا کہ پیغمبر فوت ہوئے لفظ مرنا لفظ موت لفظ وفات لفظ انتقال لفظ مردہ انبیاء کے بارے میں بولا تو پیچھے کیا رہ گیا عہدہ سنو یوحا الی مگر فرق یہ ہے کہ تم بشر ہو تمہارے پاس وحی نہیں آتی مجھے رب نے رسول بنایا ہے نبوت کا تاج دیا ہے میری بشریت کے سر پہ رب نے سید البشر بنا کے جہاں تم کہتے ہو فرشتوں کی پرواز رک جاتی ہے وہاں سے میری بشر کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے معراج کروائی ہے 7 سمندر پار کی بات کرتے ہو 7 آسمانوں کے پار لے جایا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ کروانے والا رب ہے
جسے کروائی جا رہی ہے وہ بندہ ہے، وہ بشر ہے۔ فرق رکھو، یوحی الی مجھ پہ وہی آتی ہے، اور وہی کیا کہتی ہے؟ یہ بھی پہلے ہی جز کا حصہ ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، رب کا شریک نہ بنانا۔ یوحی الی، وہی آ کے مجھے یہ کہتی ہے انما الہکم الہ واحد، جیسے انما انا بشر، ایسے انما الہکم، بالکل ویسے کا ویسے، سیم A to Z، 100%، 100%، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی ساجھیداری اور حصے داری کے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ آیت کے اسی کے اگلے 3 حصے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہو، ڈر ہو، آخرت کی فکر ہو، موت آنی ہے، میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سوال و جواب ہونے ہیں، مجھ سے پوچھا جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ مرضی کے کام نہیں کرے، مرضی کے دعوے نہیں کرے، مرضی کے معاملات نہیں، وہ کرے جو رب چاہتا ہے، جن میں صلاحیت ہو کہ اعمال ایکسپورٹ ہو کے رب کے پاس پہنچ سکے۔ یہ جو کرنے جا رہے ہو نا سارے، کہ یہ خوشی کے نام پہ کوئی میرٹ اور بغیر میرٹ کے ہر سال نئی چیز، نئے اضافے، نئی باتیں، یہ نہیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صالح اعمال لے کے آئے۔ اللہ صالح اعمال کی تعریف کیا، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب اور رسول کو ملا کے شرک کر کے نہ آئے۔ رب کو رب جانے، رسول کو رسول جانے، اللہ کو اللہ جانے، محمد کو محمد جانے، رب کو نور جانے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر جانے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ مسجود ہے، وہ ساجد نہیں، وہ معبود ہے، وہ عابد نہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کر کے اگر آیا تو پھر وہ میرا نہیں ہے۔ اتنا کلیئر کٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب نے بیان کیا۔ اب بھی اگر سمجھنا ہے اور دونوں کا فرق سمجھنا ہے، وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، تو پھر اللہ کے لیے اپنے آپ کو ذرا نظر ثانی فرمائیے، تھوڑا سا پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، جذبات کی رو میں بہ کے اپنی زندگی مت گوائیے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، دلی خیر خواہ ہیں، خالص عقیدے سے آخرت بنتی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے یہ خالص عقیدہ نواز دے کہ رب کی ذات میں کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی فرشتہ، کوئی ملک مقرب، اللہ نے کسی کو اپنے جز میں سے نہیں بنایا، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے ان کو رتبے دیے ہیں، اعزاز دیے ہیں، ساری دنیا مل کے، سارے فرشتے مل کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ رتبہ ہے ان کا، یہ شان ہے ان کی، لیکن وہ اللہ کا جز ہے؟ نیور۔ اللہ کا حصہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کا نور ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ کا نور ہوتے تو یہ سلسلے نہ ہوتے۔ وہ جی زہری شکل، اللہ تعالیٰ کو ان زہری شکلوں کی نہیں۔ اللہ رب العزت کھل کے اللہ کی اگر مخلوق نوری فرشتے کو بھیجا ہے، جو زہری شکل ہے وہ بھی دکھائیے، انسان کی شکل میں آیا ہے وہ بھی دکھایا ہے، جو اصلی شکل ہے وہ بھی پیش کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب نے پوری کی پوری اصلی شکل واضح کر کے کہا ہے یہ ہے حقیقت، یہ بشر کے لبادے میں نہیں، بشر ہیں۔ انما انا بشر، اس کے اوپر کوئی اور چھلکا شلکا لبادہ یا اور پردہ نہیں ہے، خالصتاً یہ ہے میں تو نور ہوں اور نور کے پردوں میں ہوں۔ ملاقات ہوگی، پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ کی ذات، مصطفیٰ کی ذات، الہ کی ذات اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کی یہ ریالٹی کتاب و سنت پیش کرتی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ پڑھیے، سمجھیے، دل کو لگے لیجئے، اور یہی حقیقت ہے جس کے لیے پوری زندگی محبوب لڑتے دنیا سے گئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا